ایموشنل فوکس تھراپی میں وہ کہتے ہیں کہ ایموشنز پرائمری اور سیکنڈری ہوتے ہیں. سیکنڈری ایموشن کیا ہے؟ اینگر، فرسٹریشن، کرٹیسزم، سارکیزم، رائٹ؟ یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو. لیکن آپ اپنے آپ کو کس چیز سے پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو فیئر سے، جیسے میں نے اپنی فرسٹ پوائنٹ میں ایگزامپل دی. فیئر سے پروٹیکٹ کر رہے ہو، سیڈنس سے، لونلینس سے، شیم سے. اینگر جو ہے وہ ہمارا آرمر ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ونریبلٹی، یہ دونوں چیزیں ہم سیکھ لیں کہ ہمیں کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے، تو ہمارے سارے ریلیشن شپس آسان ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر سو جانسن کہتی ہیں کہ beneath every angry demand is a plea کہ یار پلیز میری طرف دیکھو. جیسے بچے جب ضد کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، چھوٹے ٹوڈلرز، یار پیر پٹخ رہے ہیں، سر پٹخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ کب چپ ہوتے ہیں؟ تھک ہار کے جب ان کی باڈی کی ساری آنکھیں نکل جاتا ہے. وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھے اٹھا لو، مجھے گودی دے دو، مجھے جھولا دے دو، مجھے پیدل نہیں چلنا. ایگزیکٹلی رائٹ. یا جو بھی ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ان سے کہا نہیں جا رہا ہوتا لیکن وہ کہہ یہی رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ڈائلاگ ایگزامپل دی ہے. Again, this is about time. You never make time for me. You're always busy with work. I'm sick of it. حالانکہ ایکچولی میں وہ فیل کیا کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈسٹنٹ ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں وہ جو ایک کلوزنس ہونی چاہیے جو ایک کپل میں، اسپاؤسز میں، ہمیں وہ نہیں ہے. رائٹ؟ تو اگین یہ اتنی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پرائمری جو ہمارا سیکنڈری ایموشن ہمارے پرائمری پہ حاوی ہو جاتا ہے، ہم ونریبلٹی نہیں شو کرتے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ہم غصہ کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو بس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کتنا غلط ہے. لڑائیوں میں جو سب سے زیادہ فرسٹریٹنگ اینڈ آف ڈسکشن ہوتا ہے، جس میں دونوں جو ہوتے ہیں نہ کوئی جیتتا نہ کوئی ہارتا. ہاں بس ٹھیک ہے، تم صحیح ہو، تم صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور میں غلط ہوں، بس چلو ٹھیک ہے، چلو بس لڑائی ختم کرو. تم صحیح ہو، میں غلط ہوں. ہاں بس تم نے یہی پروو کرنا نا کہ تم ہو. یار نہیں پروو کرنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. لیکن جب کوئی یہ کہنا شروع کر دیتا نا، اچھا ٹھیک ہے تم صحیح ہو، بس یہی چاہتی ہو نا، تم صحیح ہو، بس تم یہی what is یہ سیکنڈری ایموشن ہے فرسٹریشن. اوکے فائن، I give up, I can't do this. But what is the primary emotion? The primary emotion is تم نے مجھے سننا ہی نہیں ہے. I'm not important enough. You don't have empathy for me. You are judging me. Shame is there, right? You are judging me. You are trying to tell me how stupid I am, or how bad my judgment is. ایک دفعہ ایک کپل جو تھا وہ کسی بات پہ بحث کر رہا تھا، ان لاز کی بات تھی، اور بندے نے نا بڑا ونریبلی اپنی وائف سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر والوں میں کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، لیکن اسپیشلی جب تم بولتی ہو نا تو مجھے اپنا آپ گندا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم کتنے گندے لوگ ہیں، ہم کتنے نیچ لوگ ہیں. وائف کے دل میں نا ہاں تو ہو نا، لیکن شکر ہے اس نے بولا نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دس واز اے پیور گولڈ ونریبل مومنٹ فار دیٹ کپل. اٹ واز اے ریپیئر مومنٹ فار دیٹ کپل. وہ جو اس کی وائف تھی اس بندے کی، اس کو سمجھ میں آیا کہ اٹس ناٹ دیٹ ہی از ڈینائنگ دس فیکٹس، اٹس جسٹ اس کا شیم اتنا بھاری ہے کہ وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی بھی لینے سے کتراتا ہے کہ میں اکنالج کر کے کیا کروں گا، میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا، کسی کو میں ٹھیک تو کر نہیں سکتا، میں کروں گا کیا. تو مسئلہ کیسے حل ہوا؟ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہا تو ہم اس کے بارے میں پھر بات ہی نہیں کرتے وہ بات نہیں کرتے جو ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہی، لیکن ایک چیز ہے. But if it's not affecting our marriage, let's just not talk about it. Just for the sake of talking, just for the sake of discussing, just for the sake of gossip, جو بھی آپ کہہ لو، چلو ٹھیک ہے، پھر اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے، نہیں بات کرتے. Okay, question number 4.